حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ شریف کا حج کر لیا لیکن وہ میری زیارت کے لیے میری مسجد میں نہ آیا، فرمایا کہ گویا اس نے جفا کی ہے، اس نے دھوکہ کیا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے حج کی سعادت عطا فرمائی، وہ ساتھ ساتھ مدینہ پاک کے اندر بھی حاضری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حج بیت اللہ کے فضائل، مکہ پاک کے فضائل، شہر مکہ کے فضائل سابقہ جمعہ میں ہم سن چکے۔ اب شہر مدینہ کے حوالے سے بھی چند چیزیں عرض گزار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار، مفسرین فرماتے ہیں یہ یقیناً رب کریم کا دربار ہے۔ یہاں کی رضا رب کریم کی رضا ہے، کیونکہ یہاں پر آ کر جس کو جو بھی ملتا ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا سے میرے محبوب علیہ السلام ہی آگے تقسیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں، جو چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یعنی کہ کائنات کے اندر جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ملتا ہے۔ تو دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ دربار ہے کہ اس دربار جیسا کائنات کے اندر کوئی دربار نہیں ہے۔ اور اس کی عظیم شان دیکھیے، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جس کی مٹی کے اندر شفا رکھی ہو، لیکن یہ واحد شہر مدینہ ہے جس کی مٹی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے شفا رکھ دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ پاک کے اندر ہی باز فرما رہے تھے، چند سواریاں وہاں سے گزری اور ان کے گزرنے کی وجہ سے وہاں سے گرد و غبار اڑنے لگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے پر کپڑا دے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کپڑا کیوں دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد سے بچنے کے لیے، یہ جو گھٹا آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر کو ہٹا دو، گھٹا کو آنے دو، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس خاک کے اندر بھی شفا رکھ دی ہے۔ جس شہر کی خاک کے اندر شفا ہو اس شہر میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو دربار ہے اس کی حاضری عظیم سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن یہاں جو قرآن مجید کے اندر اسلوب بیان کیا گیا کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں تو وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حکم عام ہے، چاہے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات تھی اس وقت بھی یہ حکم تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ اب اگر حضور علیہ السلام ظاہری طور پر وصال فرما گئے، لیکن اب بھی حکم یہی ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہیں۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رب تعالیٰ قبروں کے اندر بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنی قبر کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ حکم عام ہے۔ حضور کی ظاہری حیات میں بھی لوگ آیا کرتے، حضور کی بارگاہ میں سفارش طلب کرتے اور شفاعت کی بھیک مانگتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سفارش کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اگر کوئی حضور علیہ السلام کے دربار میں آیا، اس نے آ کر شفاعت کی بھیک مانگی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مزار سے ہی اس کی مدد فرمائی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کو 3 دن ہوئے تھے، ایک عربی آ گیا،
اس نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ان کے بارے میں جانتا نہیں؟ کہا نہیں، میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میں قرآن کی آیت سن کر آیا ہوں جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ ابھی چند دن پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ اس عرابی نے کہا چلیں آپ ان کی قبر کے بارے میں بتا دیجئے، میں وہاں جا کر معافی مانگ لیتا ہوں، رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر رسول کے بارے میں بتا دیا۔ اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا تو مولا کائنات منع فرما دیتے، لیکن احادیث کے اندر بات موجود ہے کہ اس اعرابی کو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا پتہ بتایا، اور علماء نے لکھا کہ وہ اعرابی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بیٹھ کر زار و قطار ہوتا رہا اور عرض کرتا رہا کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، فلاں فلاں گناہ کر لیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آپ میرے لیے سفارش فرما دیجئے، آپ شفاعت فرما دیجئے۔ علماء نے لکھا ہے فنودی من القبر، قبر انور سے آواز آئی قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اے عربی جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ حکم عام ہے، حضور اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی اپنے غلاموں کی مدد فرمایا کرتے، اور اپنی ظاہری حیات کے بعد بھی اگر کوئی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا اس نیت سے گیا کہ حضور میری شفاعت کریں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی کی ضرور مدد فرمائی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مزار میں آج تشریف فرما ہے، جس مقام پر آپ کا مزار پر انوار ہے، اس جگہ کے حوالے سے مورخین نے بہت ساری کتابوں کے اندر مختلف واقعات نقل کیے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ایک آیت کریمہ موجود ہے اہم خیر ام قوم تبع۔ یہاں پر جو قوم تبع کا ذکر ہے، یہ قوم اگرچہ کافر تھی لیکن ان کا جو بادشاہ تھا تبع حمیری، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ اب یہ تبع حمیری کون ہے، کہاں سے آیا، کب آیا، اور مدینہ پاک کے ساتھ اس کی کیسی محبت ہے، مورخین نے بڑا پیارا اور دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ تبع حمیری یمن کا بادشاہ تھا، اور وہاں رہ کر یہ لوگوں کو ان کے امور سلطنت کو سدھارتا رہا۔ ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کیوں نہ پوری دنیا کو فتح کیا جائے اور جنگ کی جائے، آہستہ آہستہ پوری دنیا اپنے کنٹرول میں کر لی جائے۔ چنانچہ تبع حمیری بادشاہ یمن سے چلا اور آہستہ آہستہ چند شہروں کو فتح کرتا رہا۔ اس کا انداز یہ تھا جس بھی شہر میں جاتا وہاں کے علماء، وہاں کے حکماء اور وہاں کی فوج کو اپنے ساتھ کر لیتا۔ آہستہ آہستہ اس کا لشکر بڑھتا گیا، شہر شہر، یہ قریہ قریہ، بستی بستی، حتیٰ کہ کئی ملک اس نے فتح کر لیے۔ جب تعداد اس کی زیادہ ہو گئی، اب یہ جس بھی ملک میں جاتا لوگ اس کی تعداد دیکھ کر، حتیٰ کہ وہاں کا بادشاہ اپنی سلطنت خود چھوڑ دیتا تھا کہ جس کے ساتھ اتنی زیادہ تعداد میں عوام بھی موجود ہے، افواج بھی موجود ہیں، علماء اور حکماء بھی موجود ہیں، وہ اپنی سلطنت کو خود ہی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ چنانچہ تبع حمیری بادشاہ آہستہ آہستہ کئی ملکوں کو فتح کرنے کے بعد اب اس کا ارادہ بنا کہ مکہ پاک کے اندر داخل ہوا جائے اور اس کو بھی جا کر فتح کیا جائے، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے۔ چنانچہ تبع حمیری بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے گروہ کے ساتھ مکہ پاک کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے مکہ پاک کے اندر یہ تبع حمیری بادشاہ انٹر ہوا تو وہاں لوگوں نے اس کا کوئی استقبال نہ کیا، کوئی اس کو پروٹوکول نہ دیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ میں جس بھی شہر میں جاتا ہوں، جس بھی ملک میں جاتا ہوں، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے استقبال کرتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا۔ تو اسی کے لشکر کے چند علماء نے کہا کہ یہ اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ صرف اس کا طواف کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگ اس گھر سے زیادہ کسی کو عزت نہیں دیتے۔
طبہ حمیری نے کہا کہ یہ کون سی بات ہوئی، ہر ملک کے اندر میری عزت ہے، ہر ملک کے اندر جاتا ہوں لوگ مجھے عزتوں سے نوازتے ہیں، لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، یہ بیت اللہ شریف کیا ہے، اللہ کا گھر کیا ہے۔ اس وقت چونکہ یہ ایمان نہیں لایا تھا، جیسے اس نے بیت اللہ شریف کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس کو عنقریب ختم کر دوں گا معاذ اللہ۔ جیسے اس نے ناپاک ارادہ کیا تو اس کے سر میں درد شروع ہو گئی، کئی دن تک یہ تڑپتا رہا، چیختا رہا، بڑے بڑے اطباء کو بلایا گیا لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا۔ آدھی رات کو ایک عالم دین اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے طبہ حمیری، کہیں کوئی ناپاک ارادہ تو نہیں کر لیا؟ اس نے کہا بھئی کیسا ارادہ؟ وہ کہنے لگے کہ کیا بیت اللہ شریف کو مٹانے کا ارادہ تو نہیں؟ کہنے لگا ہاں اسی کو مٹانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اس عالم دین نے کہا کہ اس ناپاک ارادے سے توبہ کر لو، ابھی تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی دوائی تیرے سر کا علاج نہیں کر سکے گی اور اسی حالت میں مر جائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، سمجھ گیا، گویا کہ اسی وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور کہنے لگا کہ میں اس ناپاک ارادے سے توبہ کرتا ہوں۔ جب اس نے توبہ کر لی سچے دل سے، پھر اس بیت اللہ شریف پر سب سے پہلے جس بندے نے غلاف چڑھوایا تھا یہی طبہ حمیری ہے۔ اب یہ طبہ حمیری نے غلاف کعبہ کا ایک اچھا عمل شروع کیا، آج تک بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا جا رہا ہے، مختلف انداز سے چڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس کام کی ابتدا طبہ حمیری بادشاہ نے کی تھی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھانے والا۔ اب اس نے چونکہ کئی ممالک فتح کر لیے تھے اور مکہ شریف کے اندر یہ والا اس کا انداز تھا، اب یہ شمال کی جانب چلنا شروع ہو جاتا ہے، پورے کا پورا لشکر مکہ پاک سے اب شمال کی جانب، آپ جانتے ہیں مدینہ پاک مکہ سے شمال کی جانب ہے، چنانچہ اب یہ مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ جب کافی دور تک اسی شہر میں پہنچ گئے جہاں آج شہر مدینہ موجود ہے تو علماء کہنے لگے طبہ حمیری بادشاہ سے کہ اب کچھ دیر کے لیے ہم یہاں قیام کریں گے، یہاں رک جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا بھئی اس شہر میں رکنے کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے کہا کہ ہم نے پہلے کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ ایک شہر ہے جس کے اندر کھجوریں ہی کھجوریں ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں اور یہاں کی فضا، یہاں کی ہوا بڑی ٹھنڈی ہے اور بڑی دلچسپ ہے اور ہمارے دلوں کو اس سے اطمینان ملتا ہے۔ چنانچہ علماء نے کہا جس شہر کا ذکر ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، جو آثار ہم نے وہاں پڑھے تھے وہ سارے کے سارے آثار ہم آج اس شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ طبہ حمیری بادشاہ نے کہا اور اس شہر کی کیا خاصیت ہے؟ تو علماء کہنے لگے ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ پیدا تو وہ مکہ کے اندر ہوں گے لیکن وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائیں گے اور یہاں آ کر اس شہر کو آباد کریں گے۔ طبہ حمیری کے دل میں محبت پیدا ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی اس کا سر جھک گیا، کہنے لگا کہ پھر یہاں ہم چند دنوں کے لیے قیام کریں گے، یہی ٹھہریں گے، ان کا انتظار کریں گے۔ 1 سال تک انتظار ہوتا رہا، یہ پورا قافلہ، پورا لشکر وہی بیٹھا رہا۔ طبہ حمیری نے لوگوں سے کہا کہ یہاں گھر تعمیر کروا دیے جائیں، 1000 مکانات اس نے تعمیر کروا دیے اور 1000 مکانات میں سے ایک گھر ایسا بھی تھا جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کو عالی شان طریقے سے بنایا جائے اور اس گھر کے اندر عظیم عالم دین کو رکھا جائے گا۔ چونکہ اب 1 سال گزر گیا، مدینہ شریف کے اندر رہتے رہتے طبہ حمیری نے اپنے لشکر سے کہا کہ وقت کافی ہو گیا، مجھے کچھ نجومیوں سے ملنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ آدھی رات کو ایک عالم دین اس کے پاس آئے، یہ کہنے لگا کہ بتاؤ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دیر بعد مدینہ تشریف لانا ہے؟ نجومیوں نے حساب لگایا اور کتابوں کو کھولا، کہنے لگے کہ ابھی کافی عرصہ ہے، کافی وقت لگ جائے گا۔ چنانچہ طبہ حمیری بادشاہ نے کہا کہ پھر سونے کا پانی لایا جائے اور چاندی کا کاغذ لایا جائے، اس پر میں اپنی کچھ تحریر لکھوانا چاہتا ہوں۔ طبہ حمیری بادشاہ نے بہت بڑے عالم دین کو بلوا لیا اور کئی علماء مجلس میں بیٹھ گئے۔ طبہ حمیری بادشاہ آدھی رات کو بات کیا لکھواتا ہے کہ پہلی بات یہ لکھیے، میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایڈوانس میں ایمان لا رہا ہوں۔
آپ کی ذات کو قبول کر رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر مجھے مل گئی تو میں آپ کی ذات پر پہلے ایمان لے آیا، اور اب یہ میرا خط حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچا دیا جائے، چونکہ میں 1 سال سے یہاں انتظار بھی کر رہا ہوں۔ علماء کے لیے میں نے مکانات بھی تیار کر دیے، اور بالخصوص حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم و شان گھر بھی تعمیر کر کے جا رہا ہوں۔ اب یہ خط کس کو دیا گیا؟ علماء کی مجلس لگی ہے، جو سب سے بڑے عالم دین تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ طبہ حمیری بادشاہ کہنے لگا کہ یہ خط آپ کے ذمے ہے، آپ اس گھر کے اندر رہیں، یہ آپ کی رہائش گاہ ہے، آپ نے یہ خط حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچا دینا ہے جب بھی وہ تشریف لے آئیں۔ اگر تیرے زمانے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لا سکیں تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، نسل در نسل وصیت میری جاری رہے، میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچ جانا چاہیے۔ چونکہ عالم دین تھے، انہوں نے جو بھی وعدہ کیا پھر اس کو پورا کیا، وقت گزرتا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے 1000 سال بعد دنیا میں جلوہ گر ہوئے، مکہ پاک کے اندر پیدا ہوئے، وہاں اسلام کی تبلیغ کی، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، پھر 13 سال کا مزید عرصہ گزارنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آتے ہیں۔ اب یہاں انصاری لوگ بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آ گئے۔ واقعہ ہجرت بڑا مشہور ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے مدینہ پاک کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے آپ کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا، اور گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر بچیوں نے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی۔ اب آقا کریم علیہ السلام جیسے مدینہ پاک کے اندر داخل ہوئے، چونکہ اس رات تو پہلے تڑپ رہے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تو پہلے ہی آپ کے دیدار کے مشتاق تھے۔ جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آج ہر صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر ایک آج دعوت کر رہا ہے، آپ کو رہنے کے لیے فرمائشیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میری اونٹنی جس گھر کے سامنے جا کر رک جائے گی میں اسی گھر کے اندر ہی قیام کروں گا۔ یعنی کہ اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں جانا ہے، کس جگہ جا کے آقا کریم علیہ السلام نے رہائش اختیار کرنی ہے۔ لوگ تو حضور کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس جانور کو شرف عطا فرمایا اور جس پر آپ سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غیب کی خبریں عطا فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گئی وہی میری قیام گاہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر اونٹنی چل رہی ہے۔ علماء نے لکھا کہ وہی اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو تجھے امانتاً خط دیا گیا تھا وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ کون سا خط ہے جو 1000 سال پہلے لکھا گیا اور طبہ حمیری بادشاہ لکھوا کر گیا تھا اور ایک عالم دین کو سپرد کر کے گیا کہ اے عالم دین اس کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کرتے جانا۔ اسی عالم دین کی اولاد میں سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ نے اس خط کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو اس خط کا کیسے پتہ چلا؟ یہ تو ہمارے گھر کے معاملات ہے اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، آپ کو اس چیز کی خبر کس نے دی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج سے 1000 سال پہلے جب تبا حمیری بادشاہ نے ایمان قبول کیا تھا اور مجھے یاد کیا تھا، عالم ارواح کے اندر میں نے اس کے ایمان کو قبول فرما لیا تھا۔ تو تبا حمیری بادشاہ مسلمان بادشاہ ہے، اسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تعمیر کروایا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس میں رہا کرتے، پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس کے اندر ہی اپنی رہائش گاہ کو اختیار کیا، پھر وہی گھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ بن گیا۔ آج وہی گھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مزار شریف بنا ہوا ہے۔ تو یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ وہ پاک جگہ ہے جس کے استقبال کے لیے رب نے 1000 سال پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ کو مختص فرما دیا۔ اس لیے تو علماء فرماتے ہیں جس جگہ پر آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم ہے، مبارک جسم موجود ہے، جہاں پر آپ کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی رب تعالیٰ نے افضل بنا دی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ اگر آپ مکے کے اندر تھے تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور وہاں پر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شانوں کو بھی بیان کیا، اور اس شہر کو اگر فضیلت ملی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے، لیکن مدینہ پاک کو اگر برکت ملی ہے تو میرے حضور کے صدقے سے ہی ملی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر مدینہ پاک کے اندر برکت کی دعا کی، جیسے مکے کے اندر برکت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور پھر ایسی برکت ظاہر ہوئی دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں آ رہے ہیں۔ لیکن مدینہ پاک کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ تو نے مکے کو بھی برکت والا بنایا، مدینے کے اندر اے رب تعالیٰ تو دگنی برکت عطا فرما۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں مکے کے اندر جلال ہے، مدینے کے اندر جمال ہے۔ جب بندہ مدینے جاتا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے عرض کرتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال مسجد نبوی شریف کے اندر موجود رہے، 40 سال مدینہ پاک کے اندر درس حدیث دیتے رہے، اور اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ جب بھی کتاب کا ورق پلٹتے تھے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک اپنا علیحدہ ایک اصول بیان کرتے ہیں، دیگر علماء ایک علیحدہ اصول بیان کرتے ہیں۔ جتنے آئمہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں جب بندہ مدینے جائے تو وہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں مدینے پاک سے ہو کر آیا ہوں، لیکن حضرت امام مالک کے عشق کا اپنا ہی انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ مدینے جائے تو وہ واپس آ کر یہ نہ کہے میں مدینے سے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے حبیب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ کیسی محبت کیا کرتے تھے اور محبت لوگوں کو سکھایا بھی کرتے تھے، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر منور کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، جو اس سال بھی جا رہے ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ مدینہ کچھ نہیں رکھا ہوا، وہاں صرف مزار ہے، آئے تو صرف بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے، مکے میں ہوتا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی عقل کو خراب کیا جا رہا ہے، دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے، عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ دی تو اس کا تو حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کر لیا لیکن وہ مجھے ملنے میری مسجد میں نہ آیا، میری زیارت کے لیے نہ آیا، فرمایا گویا کہ اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ اس لیے مدینہ پاک سے محبت رکھیں اور وہاں جانے کی تڑپ رکھیں۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بار بار سعادت نصیب فرمائے۔